بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نبوت کے 14ویں برس محرم کا مہینہ داخل ہوا تو ہجرت کی اجازت ہوگی۔ تو صحابہ نے اکا دکا مال اہل نکلنا شروع کیا۔ تو جب ایک اچھی تعداد نکل گئی تو پھر قریش کو فکر ہوا کہ یہ وہاں جمع ہو رہے ہیں، اگر وہاں ان کی طاقت، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو شیطان بھی انسانی شکل میں آ گیا اور مشورے ہو رہے ہیں اس کو قید کر دو، تو وہ شیطان اس کو کاٹ دیتا کہ قید کرو گے تو اس کی قوم ہے، قبیلہ ہے، چھڑا لیں گے، کہ اس کو مکہ بدر کر دو، مکہ سے نکال دو، کہ مکہ سے نکالو گے جس جگہ جائے گا وہاں اس کی قوت اکٹھی ہو جائے گی، پھر تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے کا ایک آدمی لو اور اس کے گھر کا گھیرا ڈالو اور جب نکلے اسے قتل کر دو، یہ ابو جہل نے کہا۔ تو شیطان نے کہا یہ ہے اصل رائے، کیونکہ سارے قبائل کا تو وہ بنو ہاشم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو لہذا دیت پہ خود بخود بات ختم ہو جائے گی۔ تو جبریل نے آ کر یہ بات اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتائی اور فرمایا کہ اب آپ نکلیں۔ یہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ چلایا ہے، اتنے بڑی محبوب ہستی کو بھی اس کا پابند بنایا۔ براق تو اظہار قدرت تھا، اظہار ہیبت، طاقت، اس نے ایک پل میں اٹھا کے اور بیت المقدس پہنچا دیا، وہاں سے آگے براق بھی نہیں گیا، کن فیکون کے ساتھ ہی گئے۔ تو لیکن چونکہ وہ سارا معجزہ تھا تو اس میں امت کے لیے کوئی قدوہ نہیں ہے، کوئی اتباع نہیں ہے۔ معجزات میں تو کیا اتباع ہے، وہ تو اللہ اپنے حبیب پر اپنی رحمت قدرت کو دکھاتا ہے کہ یہ میرے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ لیکن عروج و زوال تو ساتھ ساتھ چلے گا۔ الحرب سجال بیننا، احد کے موقع پر آپ نے کہا تھا ینالون منا وننال منہم، یہ جنگ حق و باطل میں چلتی رہے گی، کبھی وہ جیتیں گے کبھی ہم جیتیں گے۔ عروج میں کیا کرنا ہے اس کے بھی اصول سیرت سے ملتے ہیں، جب زوال ہو پھر کیا کرنا ہے اس کے بھی اصول سیرت سے ملتے ہیں۔ زوال کے دور میں عروج کے جب اصول اپنائیں گے تو مار کھائیں گے، جو پچھلے 200 سال سے ہو رہا ہے کہ تسلیم کرنے پہ تیار نہیں، کہ ہم شکست خوردہ ہیں، زوال شدہ ہیں، اخلاقی پستی مادی اسباب سے بھی زیادہ امت کے اندر پیدا ہو چکی۔ تو وہ بدر میں 313 تھے تو آج 313 بھی نہیں ہیں، اور اتنوں نے یہ کر دیا اتنوں نے وہ کر دیا، تو وہ تطبیق غلط ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں جا کر اسلام کو عزت بخش، قوت بخش، لہٰذا آپ نے اقدام کیا۔ اور مکے میں قوت نہیں تھی، وجاہت نہیں تھی، اور خوف کا عالم تھا، اور علی جیسی اسد اللہ الغالب جن کو
ٹائٹل دیا گیا اسد اللہ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے مکہ میں اجنبی بن کے، تو رات کو حضرت علی ان کو اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، آرام کرایا، پوچھا نہیں کون ہو، کیسے آئے۔ اگلے دن پھر دیکھا حرم میں تنہا بیٹھے ہیں، وہ پھر ان کو لے گئے۔ اگلے دن پھر لے گئے تو پوچھا بھی تم کون ہو، 3 دن سے یہاں ہو، کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں تو وہ اس نبی کے بارے میں آیا ہوں۔ تو اتنی بڑی ہستی خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے یوں پھینک دیا۔ فرماتے ہیں میں صبح تمہیں لے جاؤں گا ان کے پاس، اگر راستے میں کوئی خطرہ ہوا تو میں جوتا ٹھیک کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا، تم کھسک جانا۔ جب ضعف ہو تو کیا کرنا ہے وہ یہ ہے۔ اب ضعف میں بھی تلوار اٹھائیں گے تو قتل عام ہوگا مسلمانوں کا، اور اسلام بدنام ہوگا، اس لیے وہاں صبر کا حکم۔ عز الدین بن عبدالسلام عز الدین بن سلام، صرف بن سلام ہے؟ ہاں، سلطان العلماء انہیں کہا جاتا ہے۔ مصر میں تھے، شافعی تھے، رکن الدین بیبرس کے دور میں۔ انہیں سب سے پہلے ان کی کتاب ہے بہت عالی شان، تو انہوں نے، اللہ کرے یاد آ جائے اس کا نام، بہت خوبصورت انداز میں یہ بات سمجھائی ہے اس میں۔ انہوں نے نام یاد آ گیا تو بتا دوں گا، پڑھنا بہت اچھی کتاب ہے۔ تو اب ضعف کا دور ہے، معجزہ نہیں ظاہر ہوا کہ جبریل آئیں اور اٹھا کے مدینے اتار دیں، یا براق پہ بٹھائیں اور جا کے مدینے اتار دیں۔ معجزہ نہیں ہوا، کیونکہ امت کو سبق دینا ہے کہ جب ہم پہ زوال ہوگا پھر کیا کرنا ہے، طاقت میں ہوں گے پھر کیا کرنا ہے، قوت میں ہوں گے پھر کیا کرنا ہے، اجتماع قلوب ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے، انتشار ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے۔ یہ سیر صحابہ سے انتشار کا۔ تو یہ اس وقت جو قائدین ملے نا امت کو، قائدین، انہوں نے ان سے یہ سہو ہوا کہ امت کو امت بنانے کی بجائے نا، چونکہ 200 سال پہلے مغرب کا غلبہ ہو گیا، اس سے پہلے اس غلبہ اسلام تھا، تو جتنی تحریکیں چلتی تھیں وہ اصلاح نفس، اصلاح اخلاق، اصلاح احوال کی چلتی تھیں، جو علماء یا صوفیہ جو کوشش فرماتے تھے۔ لیکن جب باطل کا غلبہ ہوا 200 سال پہلے، تو ایک رد عمل کی نفسیات پیدا ہوئی، تو باطل کا قبضہ ہو گیا ہے، ان کو نکالو۔ چونکہ تقریباً تمام اسلامی بلاک جتنے تھے سب پر انگلینڈ، فرانس، ہالینڈ، پرتگال، اسپین یہ قابض تھے۔ تو اس میں رد عمل میں چلی گئے ہماری جو تھی قائد جماعت جو تھی نا، قائدین جماعت، وہ رد عمل میں چلے گئے۔ اس رد عمل میں امت کی تربیت اور اصلاح کا کام پیچھے چلا گیا، اور باطل سے ٹکرانا وہ پہلے آ گیا، بغیر صفات کے اور بغیر تیاری کے۔ تو ہر جگہ شکست ہوئی، ہر جگہ بہت بری طرح پٹنا پڑا۔ جو سبب تھا اسے نہیں دور کیا، جس وجہ سے زوال آیا،
وہ تھا دین سے دوری، اخلاقی پستی، یہ اس کا سبب تھا۔ اس کے ازالے کی بجائے ان سے ٹکرانا شروع کر دیا تو ہر جگہ ناکامی ہوئی۔ پھر جو یہ باطل مغرب نے جو ملکوں کا قبضہ چھوڑا، یہ کوئی ہمارے قائدین کا کمال نہیں، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، وہ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ وہ قبضے برقرار ہی نہیں رکھ سکتے تھے۔ 1940 سے 1945 5 سال وہ جنگ رہی۔ فرانس کا کتنی دنیا پہ قبضہ تھا، کتنا بڑا ملک ہے، جرمنی نے صرف 5 دن میں پورا فرانس قبضہ کر لیا، صرف 5 دن۔ پولینڈ پر 1 دن میں قبضہ کیا، آسٹریا پر 1 دن میں قبضہ کیا۔ تو جتنے ملک دنیا پہ راج کر رہے تھے ان کی جئی تئی پھیر دی جرمنی، یہ گھنٹوں میں فتح کیے۔ تو وہ اس قدر کمزور پڑ گئے کہ انہیں ان ملکوں پہ قبضہ رکھنا ناممکن ہو گیا۔ تو وہ چھوڑنے پر مجبور تھے، تحریکوں نے باعزت چھڑوا دیا کہ بھائی چلو بھائی آپ کا مطالبہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ہم جا رہے ہیں۔ یہ بات کبھی بھی نہ جاتے، کون چھوڑتا ہے اپنی مقبوضہ جات چیزوں کو، کون چھوڑتا، اس قابل نہیں رہے تھے۔ لندن کھنڈر بن گیا، پیرس کھنڈر بن گیا، ہالینڈ کھنڈر بن گیا، جرمنی نے تباہی پھیر دی۔